اور سب سے پہلے کہیں اس پاک ہے، اور پھر سوچے وہ کس کس چیز سے پاک ہے. وہ ہر ایک احتیاج سے پاک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. ذرا اس کی شان کو سوچے، ایک دفعہ سوچے وہ کتنا بڑا رب ہے، کتنا بڑا رب ہے. ایک دفعہ یہ سوچے انسان اپنے دماغ میں، اور پھر کہے سبحان، اور پھر کیا کہتا ہے ربی. اس نے ہمیں کیسا ورد دیا ہے، ربی میرا رب، ربی. اور جب یہ سوچ کر آپ سجدہ کریں گے، اور جب یہ سوچ کر سبحان ربی نکلے گا، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. تو پھر یہ وہ سجدہ ہے کہ جس سجدے کا زمین پر نشان رہ جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے انسان جہاں جہاں پر سجدہ کرے گا، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے حق میں قیامت کے روز جواب دے گا، گواہی دے گا. تو وہ ہمارے سجدے تو شاید نہیں ہوں گے، وہ تو وہ سجدہ ہوگا جو پورے اپنے احتشام و اکرام کے ساتھ، پورے اخلاص اور پوری سمجھ کے ساتھ زمین پر کیا گیا ہوگا. یہ وہ سجدہ ہے، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہ جائے. تو آگے قرآن خود کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ کن پر انعام ہوا، وہ کون لوگ ہیں. پھر بھی خود ہی بتاتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلے انبیاء، یہ قبیلہ انبیاء، اور پھر ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جو انعام کی جو سب سے بہترین صورت ہے، جو بہترین صورت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہو چکی ہے، وہ آپ کو عطا ہو چکی ہے. اس لیے علماء نے سورہ کوثر کی تفسیر میں انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عربی کے اندر آتینا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ عطا کیا جاتا ہے، تو وہ تا سے نہیں تا سے ہوتا ہے. آتینا اصل میں تا سے ہے، لیکن تا اور تا کا فرق کیا ہے؟ جب آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر. تو اس کی بڑی بڑی تفاسیر ہیں. تو ایک تفسیر کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان کے پاس اگر کوئی خزانہ ہوتا ہے اور وہ اس میں سے جب نکال کر دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آتینا. اور جب وہ دینے والے کو اتنی سخاوت سے دیتا ہے کہ اپنی گٹھڑی اٹھا کر اس کے اوپر یوں جب اس پر ڈال دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آتینا. بہرحال وہ ایک علاقہ مضمون ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن جو بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم انعام کی بات کرتے ہیں تو حضور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور آپ پر بھی سب سے بڑے انعامات ہوئے ہیں. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ قیامت کی صبح تک اللہ نے اپنے نام کو اپنے محبوب کے نام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، منسلک کر دیا ہے. اللہ نے اپنے نام کو اپنے نبی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جہاں جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے وہیں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تبھی تو کہا نا چہرے والے نے، قرآن اٹھائیں تو پورا قرآن ہی پھر اس کی آپ کی تعریف کرتا ہے. وہ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. ذرا حضور کو چہرے کو تصور میں لائیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، اتنا خوبصورت چہرہ. تو سب سے پہلے آپ پھر آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، کہ انسان ہر وقت اپنی نظر میں اپنے نبی کی حیات کو رکھے. ہر وقت اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہو، کہ وہ ایسا نبی کہ جو ہمیں کہیں نہیں بھولا، وہ ایسا نبی جس نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا، جس نے کبھی فراموش نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں،
کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری ایک رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے بالکل کونے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک کو یوں ڈالا ہوا ہے اور آپ کا جو چہرہ مبارک ہے اس کو نیچے لٹکایا ہوا ہے۔ میں اٹھی اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں خیریت سے ہوں لیکن بھوک مجھے سونے نہیں، بھوک مجھے سونے نہیں دے رہی۔ یہ وہ ہے کہ جن کے لیے دو عالم کو سجایا گیا ہے، یہ وہ ہے۔ آپ کی صاحبزادی آتی ہیں سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر کہتی ہیں ابا جان چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑے۔ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین کی ماں فاطمہ ہے۔ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جو جب آپ کی مجلس میں آتی تھی تو دونوں جہانوں کے سردار و سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم بسط احترام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میری فاطمہ آ گئی۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل جب بالکل آخری لمحات ہیں تو آپ نے کہا بیٹی فاطمہ ذرا ادھر آنا۔ فاطمہ قریب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رو پڑی، پھر سے کچھ کہا تو فاطمہ ہنس پڑی۔ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا فاطمہ کیا کہا تھا حضور نے کہ تم پہلے رو پڑی پھر ہنس پڑی؟ فاطمہ کہنے لگی میرے ابا جان نے کہا تھا فاطمہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میرے آنسو نکل آئے تھے، اور پھر مجھے آقا نے کہا کہ فاطمہ میرے خاندان میں تو وہ پہلی ہے جو مجھ سے جنت میں ملے گی، تو میں ہنس پڑی تھی۔ تو یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس نے کہا تھا ہائے میرے ابا کی بے چینی، ہائے ہائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں اپنے بستر پر تھے تو یہ وہ فاطمہ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے شاید 15 سال ہو گئے، لیکن جب بھی یہ ایک جملہ یہ فاطمہ کی زبان سے نکلا ہوا وہ ایک جملہ جو اس نے اپنے ابا کو آخری لمحے میں بے چینی کی حالت میں دیکھ کر کہا تھا کہ ہائے میرے ابا کی بے چینی، جب بھی یہ زبان سے نکلتا ہے تو تاریخ اسلامی کے وہ سب مظالم میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جو ظالموں نے میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھائے تھے۔ یہی فاطمہ آئی تھی جس نے آ کر ابو ہریرہ کو بلا کر کہا تھا کہ ذرا بھاگ بھاگ کر آؤ، ظالموں نے میرے ابا کے اوپر اوجری ڈال دی ہے اور وہ سجدے میں ہے، آ کر اٹھاؤ تاکہ دو جہانوں کا سردار واپس اٹھے۔ یہی پھر جب فاطمہ نے دیکھا کہ بالکل آخری لمحات میں بے چین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پسینہ آ رہا ہے، پسینہ جا رہا ہے، اور جبرائیل امین یہاں پر ہے، اور یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں، زمین کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جبرائیل آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اسرائیل اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ اسرائیل اندر آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول خدا نے بھیجا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ سے اجازت لینی ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کی روح مبارک قبض کروں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہے؟ ہاں، اگر میں کہوں کہ انکار کر دوں تو اسرائیل کہنے لگا تو میں واپس چلا جاؤں گا،
کہا یہ تم خود سے کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ خدا کا حکم ہے کہ اگر وہ قبول کر لے تو روح قبض کر لو، اگر وہ انکار کر دے تو واپس آ جائے۔ اب یہ مقام ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی مشورہ دیتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیا ٹھیک ہے، پھر اجازت ہے، لیکن بے چینی بڑی تھی، بڑی بے چینی تھی، بڑی بے چینی کی حالت میں تھی۔ تو جبرائیل امین کو اللہ نے کہا پوچھ میرے محبوب سے کہ کیوں بے چین ہے، آپ کیوں بے چین ہیں؟ مگر نہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جاننے والا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جو آخری مکالمہ ہوا ہے یہ ہمارے لیے ہوا ہے، ہمارے لیے۔ کہا پوچھ میرے محبوب سے کیوں بے چین ہے؟ کہا میں اپنی امت کے لیے بے چین ہوں۔ آئے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حسن و حسین کے لیے بے چین ہوں، حالانکہ معلوم تھا میرے بعد میرے حسین کو کربل کے میدان میں کاٹا جائے گا، معلوم تھا کہ کربل کے میدان کے اندر 72 لاشیں گرائی جائیں گی، یہ معلوم تھا کہ وہاں پر زینب کھڑی ہو کر کہے گی واہ محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلا، اے میرے نانا محمد دیکھ آج کیا ہوا کہ تیری بیٹیوں کو قید کیا گیا ہے، تیرے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہے، تیرے گھر کی عورتوں کو قید کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو معلوم تھا کہ انہی اولاد، میری اولاد کے اوپر یہ میرا وہی حسن، یہ وہی حسین، یہ میری وہی اولاد کہ جن کے لبوں پر محمد رسول اللہ نے بوسے دیے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ کل ان کی لاشوں کے اوپر کربل کے میدان میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لیکن آخری وقت میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، یا اے میرے خدا میرے بعد مجھے فکر اپنے حسین کی ہے، یا میرے بعد مجھے فکر اپنے حسن کی ہے، یا میرے بعد فکر مجھے اپنے ابو بکر کی ہے، یا عمر کی ہے، یا عثمان و علی کی ہے، بلکہ نہیں، کس کی فکر ہے؟ میری فکر تھی، آپ کی فکر تھی، اور کہا کہ امت تھی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ اس بے قراری کی وجہ میری امت ہے، یہ ہم گناہگار، یہ ہم بے وفا، یہ ہم بے وفا کہ جنہوں نے ایک پل میں آئے پائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم تو اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہیں، ہم تو اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہیں۔ تو جبرائیل امین اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبوب دو عالم اپنی امت کی وجہ سے پریشان، اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہے۔ کہا جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہو کہ آپ اپنی امت کے معاملے میں اپنے سینے کو ٹھنڈ بخشیے، آپ سکون فرمائیے، ہم آپ کی امت کے نگہبان ہیں۔ اور تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تب آپ کی روح مبارک پڑھ۔ وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شرط رکھ دی کہ میں تب اس بات پر راضی ہوں گا، میری دعا ہے، یہ ایک مقبول دعا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر امت ہر نبی کے پاس ایک مقبول دعا ہے، آپ کی مقبول دعا آپ نے فرما لی ہے یا فرمانی ہے؟ کہا نہیں، وہ دعا ابھی نہیں فرمائی میں نے، وہ دعا نہ تو میں نے اپنے 18 ماہ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر فرمائی جب اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں تھی، اور نبی کا وہ بیٹا کہ جس کی عدم موجودگی میں کفار نے تانے دیے تھے اور وہ حضور کی گود مبارک میں تھا، آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اور بالکل آخری وقت میں آپ کی گود مبارک میں آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی، آپ کے آنسو مبارک نکل آئے۔ کہا ہائے یہ ابراہیم تیرے غم کے آنسو ہیں، لیکن وہ دعا تب بھی نہیں فرمائی، مگر نہ دعا کرتے خدا زندہ کر دیتا، نہیں کری فرمائی، اپنی اولاد کے لیے نہیں فرمائی، بلکہ وہ دعا بچا کے رکھی۔ کہا کب فرمائیں گے وہ دعا؟ کہا جب میری امت کے گناہگار روز محشر کبھی دائیں کبھی بائیں پریشان حال ہو کے ہر طرف سے مایوس ہو کر جب میرے پاس آئیں گے تو پھر میں اپنی یہ دعا لے کر خدا کے دربار میں حاضر ہوں گا، سر سجدے میں رکھوں گا اور اس کی وہ تعریف کروں گا جو کسی نے پہلے نہیں کی ہوگی اور جو بعد میں بھی کوئی نہیں کرے گا، اور اتنا روؤں گا کہ اس کے سامنے اتنا نہ کوئی پہلے روا ہوگا اور نہ کوئی بعد میں روئے گا، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد اس کو واسطہ دے کر کہوں گا کہ میری وہ مقبول دعا جس کو تو نے ہر حال میں قبول کرنا ہے، آج
آج اس دعا کو قبول کر اور میں اپنی امت کے آخری امتی گناہگار کو بھی جہنم سے جنت میں داخل کروا کر دوں. تو یہ حضور کا مقام ہے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر آئندہ جمعہ بھی میں یہاں پر ہوا تو مضمون کو یہیں سے انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. تو اللہ تعالی ہمارا آنا، ہمارا بات سننا اور بات کرنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.